ایڈکشن ٹریٹمنٹ کرنا یا کروانا، فیملی کے لیے اپنا کردار بیچ میں ادا کرنا، یہ کوئی شاید بہت مشکل کام ہے، اور مریضوں کے لیے نشہ چھوڑنا تو بہت ہی مشکل کام ہے. تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ بہت آسانی سے ہو جانے والا ایک کام ہے، لیکن ہو اس لیے نہیں پاتا کہ جو غلط فہمیاں ہیں اس بیماری کے بارے میں اور جو علاج کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں. یعنی جن غلط چیزوں کو ہم نے معاشرے کی حیثیت سے سیکھ رکھا ہے نشے کی بیماری کے حوالے سے اور نشہ چھوڑنے کے حوالے سے، اس میں اتنی زیادہ غلط فہمیاں ہیں کہ جب تک ان کا ازالہ نہیں کیا جاتا غلط فہمیوں کا، تب تک وہ راہ ہموار نہیں ہوتی. بعض اوقات کوئی بہت ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو بڑے نتائج پیدا کر دیتی ہے، اور بعض اوقات کوئی بہت چھوٹی سی رکاوٹ ہوتی ہے جو کامیابی سے ہمیں ہر لمحہ دور کرتی چلی جاتی ہے. تو صحیح ڈائریکشن ہونا بہت ضروری ہے. جیسے جہاز جب اڑتے ہیں ایک شہر سے کسی دوسرے شہر کی جانب اپنا سفر شروع کرتے ہیں، تو ہر پل ان کو ہوا یا دیگر عوامل جو ہے اپنی سمت سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. اور اگر ایک درجہ، معمولی بات ہے، ایک درجہ جو ہے ان کا رخ غلط ہو جائے تو وہ ایک شہر کی بجائے دور پار کسی اور شہر کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے. ڈیسٹینیشن مختلف ہو جائے گی، ڈیسٹینیشن ہی ٹوٹل مختلف ہو جاتی ہے. 1 ڈگری چینج سے جی، ایک درجہ یعنی اینگل اس کا اگر بدل جائے. نشے کی بیماری میں بھی بہت یہ اہم بات ہے کہ نظریہ بیماری کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ بیماری ہے کیا. ہم رسمی طور پر اسے بیماری کہتے ہیں، لیکن ایز سچ ہم اسے بیماری سمجھتے نہیں، کیونکہ کسی چیز کو اچھی طرح جب تک ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے کوئی لائحہ عمل یا حکمت عملیاں نہیں بنا سکتے کہ جن سے ہمیں کامیابی ملے. ہزاروں سال سے نشے کی بیماری انسان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور اس بارے میں جو کنفیوژن ہے وہ آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے. پچھلے 300 سال میں جب سے نشے کی بیماری کا علاج شروع ہوا، بہت سی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوا، پر پچھلے 50 سال بڑے ہی کروشل تھے، جس دوران دل کی بیماری کا علاج بہترین ہوا یا ڈائبٹیز کا بہترین ہوا یا دیگر بیماریوں کا، تو نشے کی بیماری کا علاج بھی اسی طرح بہتر ہوا. جس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے، اسی لیے اس کو بائیو سائیکو سوشل کہتے ہیں کہ یہ بیماری جسم میں شروع ہوتی ہے. اور یہ بیماری اس وقت نہیں شروع ہوتی جب لوگ نشہ شروع کرتے ہیں، اور یہ بیماری ان سب لوگوں کو بھی نہیں ہوتی جو نشہ کرتے ہیں. نشہ کرنے والے لوگوں میں سے صرف 20% لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، اور یہ نشہ شروع کرنے کے اگلے سال ہو سکتی ہے، 5 سال بعد ہو سکتی ہے، 10 سال بعد ہو سکتی ہے. کسی کو ایک اچھا گریس پیریڈ مل سکتا ہے، زیادہ یا کم. کوئی قسم والی بات نہیں کہ کب بیماری شروع ہوگی، لیکن جو بیماری شروع ہوتی ہے نشہ کرنے والے انسان کے کیریئر میں، وہ اندرونی طور پر میٹابولزم کی ایک خرابی ہے جس کا تعلق جین سے ہے، جو کہ انہیریٹنس میں انسان کو ملتی ہیں. ایسی جینز جیسے بہت ساری دیگر جینیٹک بیماریاں ہیں، ڈائبٹیز ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے، ایستھما ہے، اور کئی بیماریاں ہیں جن میں جینیٹک فیکٹر کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، اور ان کو پرائمری اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی پیچھے وجہ نہیں ہوتی سوائے یہ کہ جینز میں وہ لکھا ہوا ہے. آپ اسے قسمت کا لکھا ہوا بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نشہ سب انسانوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرتا. بصورت دیگر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سب انسان نشے کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کرتے. یعنی کچھ انسانوں کا جسم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا نباہ نشے کے ساتھ اچھا چلتا رہتا ہے، وہ نشے کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے ان کا جسم. اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جسم میں کوئی ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس سے کہ نشے کے ساتھ ان کا رشتہ جو ہے
وہ بہت خرابی کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ غلط فہمیاں اگر دور کر دیں تو نشے کی بیماری کا علاج آسان ترین اور مفید ہے. لیکن اگر غلط فہمیاں دور نہ ہوں تو پھر اس میں بڑی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، پھر اس میں بڑی کوفت ہوتی ہے، پھر اس میں بہت ہچکیاں آتی ہیں، پھر بڑی متلی آتی ہے، پھر بڑے مسئلے ہوتے ہیں. جیسے ایک بڑی غلط فہمی ول پاور کا ہے نا، بہت دفعہ پیشنٹس کی فیملیز ان جنرل سوسائٹی میں یہ ہے کہ بندہ دل سے چاہے نا تو نشہ چھوڑ سکتا ہے. اور ان ڈیپتھ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ ان ڈیپتھ جانے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری جو ہے وہ فزیولوجیکل چیلنج کے ساتھ ہے کہ آپ کا جسم اب نشے کو پروسیس کرنے کے قابل نہیں رہا ہے. تو بہت دفعہ یہ بڑی غلط فہمی عام لوگوں میں، اور جو فیملیز ہمیں وزٹ بھی کرتی ہیں تو ان کا بھی ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ بس دل سے نشے سے نفرت کرنا شروع کر دے. دیکھیں ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں جب چاہوں نشہ چھوڑ سکتا ہوں، اس میں علاج کا کیا معاملہ ہے، یہ تو میری مرضی کا معاملہ ہے. تو ہم اسے پوچھتے ہیں کہ پھر آپ نے ابھی تک حتمی طور پر نشہ چھوڑا کیوں نہیں؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا ارادہ، آپ کی ول پاور، آپ کی یہ چیز بڑی اہم ہے، لیکن علاج کا ایک اپنا کردار ہے. جیسے ڈائبٹیز ول پاور سے نہیں ٹھیک ہو سکتی، شوگر کنٹرول نہیں ہو سکتی، جیسے بلڈ پریشر خالی ول پاور سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. علاج میں، دواؤں میں ان کا کچھ نہ کچھ حل موجود ہے. ڈیلی بیسس پہ جو اقدامات کیے جاتے ہیں ڈائبٹیز مینجمنٹ، اسی طریقے سے ڈیلی مینجمنٹ کرنی پڑے گی نشے کی بیماری میں. یعنی کریونگ جو ہوتی ہے نشہ چھوڑنے کے بعد، یا بے چینی ہوتی ہے، یا ڈپریشن کا معاملہ سامنے آتا ہے، یا ایک خالی پن سا آتا ہے، یا انرجی محسوس نہیں ہوتی، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، زندگی بالکل بے رنگ بو بے ذائقہ نظر آتی ہے. تو ایسے میں علاج ہے، یعنی کاؤنسلنگ کا علاج اور دوائیوں کے ذریعے علاج ہے جو کہ مریض کی زندگی میں دوبارہ رنگ بھر سکتا ہے، اس کی توانائی بحال ہو سکتی ہے، اس کی دلچسپی زندگی میں بہت بڑھ سکتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہو سکتا ہے، اس کو اطمینان اور خوشی نئے سرے سے نصیب ہوتی ہے، وہ زندگی کے سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے. تو ایسا علاج کا جو پروسیس ہے اس میں ہوتا ہے. نشہ جب انسان چھوڑتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو فوری طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے جسے ہم وڈرال کہتے ہیں یا علامات پسپائی کہتے ہیں، جن کا باقاعدہ علاج کیا جاتا ہے. جو شروع میں یہ علامات پسپائی زیادہ ہوتی ہیں اور ان کو ہسپتال میں مینیج کرنا بہت مناسب ہے، لیکن بعد میں جب یہ علامات پسپائی تھوڑی ہلکی پھلکی ہو جاتی ہیں لیکن مسلسل رہتی ہیں تو انسانوں کو تھکا دیتی ہیں.